بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ انسان مکمل ہے، کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ قدر کرو ان کی جو بنا مطلب کی محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیفیں دینے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کو محبت ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں ہوتی۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہوتی ہے۔ کسی کی تباہ حالت پر، پریشان حالت پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، محفل میں زبان اور راستے میں نگاہ۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اچھا دوست ہاتھ و آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم دیتی ہے اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ تمہارے لیے بہترین تعلق وہ ہے جو تمہارے عیب جان کر بھی تم سے تعلق نہ توڑے، اور بے شک وہ تعلق، وہ رشتہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ پاک جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس سے حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی سے رہو، لیکن برے کے لیے کبھی برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ نماز جس انسان کی عادت بن جائے گی، یاد رکھو کامیابی بھی اسی کا مقدر بنتی ہے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق صرف اللہ کا ہے، کیونکہ اللہ انسان کے عیبوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس سے تعلق نہیں توڑتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے، مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر نہ بھولے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لڑتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان 2 لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ پہلا مصروف جو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ
پیار کرنے والا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ دخت پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہو۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتا تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا راستہ کیسے نبھاتا؟ کیونکہ انسان مشکلوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ مسلسل لگاتار دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیں دعا کرتے رہنا، نہ جانے کب اس کی رحمت برس جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں، یعنی کہ اس سے دلی دوستی کرتے ہوں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی ہیں۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی سے شکوہ شکایت کرو۔ جب کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کی باتیں نظر آئیں گی۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ غم خود ہی خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، صرف مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے۔ کیا ملے گا دل میں نفرت رکھ کر؟ تھوڑی سی زندگی ہے، بس ایسے ہی ہنس کر گزار دو۔ دل میں خوشی ہو تو چھلک جاتی ہے، مگر مسکراہٹ وجہ کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ ہنستے رہو گے تو دنیا ساتھ رہے گی، ورنہ آنسوں کو تو آنکھوں میں بھی جگہ نہیں ملتی ہے۔ خوشی کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اعمال سے آتی ہے۔ خوشی کی راہ میں ایک رکاوٹ بہت زیادہ خوشی کی توقع کرنا ہے۔ آپ کو سب سے بڑی خوشی یہ جاننا ہے کہ آپ کو خوشی کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کے ملتے ہی دل کو خوشی مل جاتی ہے، وہ لوگ کیوں زندگی میں کم ملا کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے سپنے اور چھوٹے ہوئے اپنوں نے مار دیا، ورنہ خوشی خود ہی ہم سے مسکرانا سیکھنے آیا کرتی تھی۔ جو آپ کی خوشی کے لیے ہار جاتا ہے، اس سے آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ خوشی اس بات سے اب مجھ کو ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے میرے ذریعے سے خوش ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر رشتہ لڑائی سے ختم ہو، کچھ رشتے کسی کی خوشی کے لیے بھی چھوڑنے پڑ جاتے ہیں۔ بن تیرے میری ہر خوشی ادھوری ہے، پھر سوچ میرے لیے تو کتنا ضروری ہے۔ کسی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، شاید اسی کا نام محبت ہے۔ خوشی بہت زیادہ اور بہت کم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دوستی سے چلتی ہے۔ جب لوگوں کو آزمایا گیا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔
4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، نماز کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو توبہ و استغفار سے، اور دل کو اللہ کے خوف سے۔ 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس مت کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں، اور بوڑھے ماں باپ میں۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دے دو تو یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ یہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدلتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بے شک گزرتی زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی نہیں سکھاتا۔ اپنی غلطی کو مان لینا، تسلیم کرنا، خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ کسی کے بیتے ہوئے ماضی پر، گزرے ہوئے زمانے پر اس کی طنز کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا گزرا زمانہ آپ کا آنے والا زمانہ نہ بن جائے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں پسند نہیں ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے، اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلانا چاہتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ لوگ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتے ہیں کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات، سچ بولنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کا نام احساس ہے، امید ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں یا فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ انہیں آپ خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ میرے دوست، ہجوم یعنی بھیڑ کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا صحیح یعنی ہدایت کی راہ پر چلیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین جانیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیا کرتے ہیں۔ اچھا سوچو، اچھا بولو، کیونکہ بدگمانی یعنی کہ برا سوچنا، بد زبانی انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ہی ٹھوکر کھاتا ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکلوں کا وقت سب پر آتا ہے۔ کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ میرے دوست، زندگی برف کی طرح ہے، اس کو اچھے کاموں میں گزار دو، ورنہ پگھل تو رہی ہے ہی، ایک دن ختم ہی ہو جانا ہے۔ ایک لمحے میں کیے گئے فیصلوں کو ساری زندگی نبھانا پڑتا ہے، اس لیے میرے دوست فیصلہ
سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے کہ یہ خاموش کیسے ہو گئے۔ اپنی تمام مشکلوں کو ایک کاغذ پر لکھو اور اسے کوڑے دان میں پھینک دو۔ ایسا کرنے سے آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہو یا کرو، یہ ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو بڑی بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر آپ سیدھے بنتے ہیں، بھیڑ بنتے ہیں تو بھیڑیا آپ کو ضرور کھا جائے گا۔ تقریباً 70% لوگ صرف اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے، وہ صرف یہ سوچتے رہتے ہیں، یہ ڈر میں رہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ لمبی زندگی جینے کے لیے اچھے تعلقات، اچھے رشتے ورزش سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اپنے مستقبل کا، آنے والے زمانے کا خطرہ رہتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھے تو وہ تمام خطروں کو روک سکتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی کسی کو بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس شخص سے جھوٹ بولنا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہترین شخص ایک ہی ہے، وہ شخص جس کا نام یہ بات پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا۔ کسی کو بے سکون کرنے والا، کسی کو پریشان کرنے والا، یاد رکھو کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ آج کا ایک انڈا کل کی ایک مرغی سے بہتر ہے، یعنی کہ اپنے اس وقت کو سنبھال لو، آنے والا وقت خود سنبھل جائے گا۔ ان لوگوں کی عمر وقت سے پہلے گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں۔ بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں، کیونکہ دوستو یہ بیماری نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی، سامنے والے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جب کسی کو بہت زیادہ دوستوں کے درمیان میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر جگہ، ہر چیز میں تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو تمام دنیا والے تمہارے ساتھ ہنسیں گے، تمہارے ساتھ خوشی میں شریک ہوں گے، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ انسانی دماغ 3 چیزوں پر فوراً متوجہ ہوتا ہے: کھانا، دلکش لوگ اور خطروں کے وقت۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے، یاد رکھو بولنے کا تو حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ ذہین لوگ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اکثر پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر تم راستہ جانتے ہو تو بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت باتیں، قیمتی باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ایسی ہی خوبصورت باتیں اور ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔